اور پیر طریقت حضور پیر چند شاہ صاحب آپ کے درجات کی بلندی کے لیے ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کے مزار پرانوار پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور شاہ صاحب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو ان آنکھوں پہ دو مصرے کہنا چاہتا ہوں کہ اینا اکھاں تو سب قربان اکھاں، اینا اکھاں تو سب قربان اکھاں، اینا اکھاں تو سب قربان اکھاں، لب لیندیاں نے جو لجپال اکھاں تے جو درے رسول تے چھک جاون پھر ہور نہیں کر دیا سوال اکھاں. اینا اکھاں تو سب قربان اکھاں، لب لیندیاں نے جو لجپال اکھاں تے جو درے رسول تے چھک جاون اوہ ہوندیاں نے کمال اکھاں تے جدو دید حضور دی ہو جاوے پھر نہیں جے کر دیا ہور سوال کر دیا ہور سوال اکھاں. آئیے حضرات ذکر میں ہم سب شامل ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں آل نبی اولاد علی حضور پیر سید علماء شاہ صاحب. آپ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے گونج میں شاہ صاحب کا استقبال فرمائیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد پیر علماء شاہ چند پیر، زندہ باد پیر علماء شاہ چند پیر، زندہ باد. سب سے پہلے میں پنڈال کے اندر جمع ہونے والے تمام عاشقان رسول اور اپنے سینوں میں اولاد رسول کی محبت کو لیے ہوئے سجدہ بطول سلام اللہ علیہ کے بچوں کی محفل کے اندر داخل ہوئے ان سب کو میں السلام علیکم. اور پورے چک والوں نے جس طرح محفل کا اہتمام کیا اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اس کا اجر نہ میں نے دینا ہے اور نہ ہی کوئی اور انسان بندہ بشر دے سکتا ہے. اس کا اجر اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بعد سجدہ بطول کے بچوں نے دینا ہے. کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کوئی محفل نہیں کہ سیدہ بطول سلام اللہ علیہ جن کے بچوں کا دیا ہوا دین اور بچایا ہوا دین، جس کے صدقے اور بدولت آج ہم مسلمان ہیں اور نمازی بھی ہیں اور ہم تک اللہ کا قرآن بھی پہنچا ہے. یہ بچوں کا یہ مقام ہے تو پھر بڑوں کا کیا مقام ہوگا. بلکہ صحابی رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں تڑپے. اس وقت ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نظر نہ آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، بچوں کے نعرہ رسالت،
ताजदार रिसालत ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। माशाअल्लाह आस्ताना आलिया कादिया बुखारिया तरतूसिया जद्दी नशीन मेरे वालिद मोहतरम और बाबा जी पीर अली असगर शाह साहब के बेटे महफिल के अंदर तशरीफ लाए और उनकी आमद पर आप लोगों ने अपने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इसका इस्तकबाल किया। मैं आप लोगों को भी दाद देता हूँ और बुजुर्गों के साया को अल्लाह के दरबार में दुआ वो हो कि अल्लाह हमेशा इसी तरह उनका साया हम पर करता है। और सूफिया इकराम और उलमाए किराम इनका कुरान पाक के अंदर जिक्र आता है। उलमाए किराम के बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मैं मोहम्मद के सीना से हैं और औलाद रसूल के बारे में हुजूर ने फरमाया वो मेरी पुश्त से हैं। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आलिम भी हो, हाफिज भी हो, सैयद भी हो, उसको दो मुकाम हासिल है। तो साथ में उन्हें मसाल देते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं कि सोने पे सुहागा। तो सूफिया इकराम का जो सिलसिला है उसकी जो असल ग़ज़ा है वो ज़िक्र है, वो रूह की ग़ज़ा है। उलमाए किराम को ज़ाहरी हुक्म दिया गया कि वो शरीयत रसूलुल्लाह पर लोगों को पाबंद रखें नमाज रोज़ा में। और सूफिया इकराम को वो इल्म का घड़ा मिला जो ज़ाहिर भी पाक हो उसके बातन को भी पाक कर देते। मिसाल देता हूँ कि अगर कोई बंदा हराम का लुकमा खाकर मस्जिद में चला जाता है, बज़ाहिर उसने गुस्ल भी किया, वुज़ू भी किया, कपड़े भी पाकीज़ा पहने, अब पेट के अंदर लुकमा हराम का है, बज़ाहिर पानी के साथ वो पाक होकर मस्जिद में खड़ा है, नमाज पढ़ा। तो आप बताएं कि उसकी क्या नमाज हो जाएगी? तो जो नजासत गलासत अंदर चली जाए फकीर वो होता है, उसको निकाल कर जिस तरह ज़ाहिर पाक है उस तरह बातिन भी इसका पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व ख़ुफ़ा। फिर एक और सूरह मुज़म्मिल के अंदर फरमाया वज़कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। माशाअल्लाह हमारे मेहमान ख़ुसूसी मलक शाहिद सदीक साहब वो हमारे महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाए। मैं उनको दिल से खुश आमदीद कहता हूँ और उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन भी किया है और महफ़िल पाक में आकर मज़ीद
ہماری خوشی کو انہوں نے بڑھا دیا۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا آنا جانا قبول ہو جائے، اور جس نے 1 روپیہ بھی دیا ہے اور 1 لاکھ تک بھی دیا ہے، اگر اس کی نیت اللہ کی رضا ہے، اس ایک بندے کے صدقے سے اللہ سب کی دی ہوئی خیرات کو قبول کر لیتا ہے اور سب کی بخشش کا وہ سبب بن جاتا ہے۔ تو آج ہم نے یہاں بیٹھ کر نیت یہی کرنی ہے کہ ہم اس پنڈال میں جس طرح آئے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، اور جو ہم نے سننا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو تمہارا اور ہمارا، ہم سب کا ایک ایک قدم اس مقام پر آنے تک ایک ایک قدم پر 7 سے لے کر 700 تک اللہ کی رحمت اور اس انسان کے درجات اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ بہت کمزور ہے، جو چیز میں یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کپڑا بچھا لو۔ تو آپ نے اپنے رومال کو اس طرح اتار کے ایسے بچھایا، تو اللہ کے رسول نے 2 بک اس طرح بھر کر دے دیے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے وہ 2 گھڑے علم کے عطا کیے۔ ایک گھڑا وہ جو ظاہری کا حکم ہے، جس کا جو علماء بیان کرتے ہیں، کوئی لینے آیا تب بھی وہ بیان کر رہے ہیں، کوئی سننے آیا تب بھی وہ بیان کر رہے ہیں، کوئی نہیں سن رہا تب بھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا گھڑا فرمایا اس کو عطا کروں گا جو لینے آئے گا، یعنی وہ فخر کر رہا ہے، وہ اللہ کی معرفت کا، اللہ کا قرب جس سے ملتا ہے، جس سے باطن روشن ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جس سے صوفیہ کرام ان آیتوں کو مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت جل شانہ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے اسم کا تم ذکر کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بس اسی کے ہی ہو کر رہے ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، تو ویسے بھی انسان کے اندر کائنات میں ہر طرح کی چیز رکھ دی جائے تو اس کو سکون نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، وہ اللہ کا ذکر ہے جو انسان کے دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ یہ محفل میرے بزرگوں کا عرس بعد میں ہے، سجدہ بطول کے بچوں کا عرس پہلے ہے۔ ان کی جو قربانی ہے اس قربانی کا صدقہ آج ہم مسلمان ہیں، اور انہوں نے جو قربانی دی اس سے ہمیں پیغام بھی دیا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ آج ہم کو پتہ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ کا سر انور جب سجدے کی حالت میں تھا تو ان یزیدیوں نے اس حالت میں آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا۔ تو آج ہم سب کو یہ
بات معلوم ہے، ہمارے علم میں ہیں، تو کاش ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ جس طرح ہمارے پیر مرشد پیر اکمل کا سر سجدے میں کٹا ہے، کاش ہمیں وہ سجدہ کرنا بھی یاد رہے۔ دوسری بات کہ جب امام علی مقام کا سر مبارک تن سے جدا ہوا تو انہوں نے نیزے کی نوک پر امام کے سر کو چڑھا دیا، تو اس حالت میں امام کا سر اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک آیت، یہ دونوں حتیٰ کہ حوض کوثر پر میں محمد پر اکٹھے ملیں گے، اکٹھے آئیں گے، یہ جدا ہو سکتے؟ تو یزیدیوں نے جدا کرنا چاہا تھا، امام کے سر کو تن سے تو جدا کر دیا، امام کا سر نیزے کی نوک پر بھی چڑھا دیا، لیکن اللہ کے قرآن سے جدا کر سکے؟ تو وہیں سے میرے امام نے آپ کو، ہم کو، مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ جو اس طرح اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کے قرآن پر عمل کرتا ہے، اگر ان کا سر دمشق میں چلا جائے، تن ان کا کربلا معلیٰ کی زمین پر پڑا رہے، پھر بھی قرآن ان سے بے وفائی کرتا، ان کی قبروں پر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، حضور باؤ پاک سرکار سلطان العارفین نے اس بات پر روشنی دیتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے لو لو کے اندر لکھ لکھ زباناں ہیں اور لکھ لکھ چشمے ہیں۔ انسان ایک کھولے تو ایک کجے پھر بھی ہو کجیدہ، یہ کفیت کدو بن رہی ہے جدو انسان وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبدیلہ پر عمل کرتا، یعنی اپنی روح کو اس میں اللہ ذات کے ذکر کی غذا دیتا ہے۔ اور حضور سرکار سلطان العارفین نے فرمایا یہ اس وقت ہوتا ہے جس طرح جب انسان ظاہری حالت کو بھی پاک کرتا ہے اور اپنے باطن کو بھی پاک کرتا ہے۔ اگر اس کا باطن پاک نہ ہو، وہ سہ کو شکر بیٹھا، تو پھر وہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے اور اللہ کا ذکر کرنا شروع کر جائے، اللہ اس کے باطن کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دے۔ اس کو آپ نے شعر کے اندر بیان فرمایا ہور دوا نہ دل دی کاری تے کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگار کریندہ تے کلمے میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پساری ہو، ایتھے اوتھے دوئی جہانی کلمہ دولت ساری ہو، تے عشق جنہ دی ہڈی رچیا او پھر دے چپ چپاتے ہو، لو لو دے مڑ لکھ لکھ زبانہ او پھر دے گونگے باتے ہو، او کر دے وضو اسم اعظم دا تے دریا وحدت وچ ناتے ہو، تے تدو قبول نمازہ یا حسرت باہو جدو یارا یار پچھاتے ہو۔ پھر قرآن پاک کی آیت مبارکہ پر انہوں نے شعر کا رنگ دیا، قرآن ہی انہوں نے پڑھا اور قرآن کو پھر پنجابی میں بیان کر دیا اشعار کے اندر، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ یہ آخری بات اس کے بعد میں ذکر کروانا چاہتا ہوں جو کہ میرے بزرگوں کا طریقہ تھا اور صوفیاء کا بھی طریقہ تھا، اور علماء کرام آپ کو بیان خطاب وغیرہ سارا سنائیں گے، آپ کے ذوق کو پورا کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ باطنی غذا اور اس میں اللہ ذات کا جو ذکر ہے، جو روح کی غذا ہے، وہ بھی ہمیں مل جائے۔ دیکھیں یہ
لباس ہے نا، یہ لباس کس کا لباس ہے؟ اس جسم کا. اور یہ جسم کس کا لباس ہے؟ پھر سمجھے، یہ پیدا ہوا ہے مٹی سے، اور اس نے جانا بھی مٹی میں ہے، اور اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہے. لیکن جو روح ہے وہ کس سے پیدا ہوا، اور اس کی غذا کیا ہے، اور اس نے جانا کس کی طرف ہے؟ جو اللہ کا امر، یعنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اللہ کا امر ربی جو انسان کے جسم ہے، تو یہ تو جب اس سے جدا ہے گی یہ مٹی کے اندر چلا جائے گا، اور وہ روح کس طرف لوٹے گی؟ وہ اپنے اللہ کی طرف سے لوٹے گی. تو اگر آج ہم نے وہ اس میں اللہ ذات کا ذکر، اس روح کو ہم نے وہ غذا دی، تو پھر قبر بھی ہماری روشن ہو جائے گی، ہمارا حشر بھی بہتر ہو جائے گا. تو حضور پاک سرکار سلطان العارفین نے قرآن کی اس آیت کا عمل کرتے ہوئے فرمایا یار یگانا ملسی تینو یہ سردی بازی لائے ہیں. اس جگہ تے سردی بازی لگانی پڑتی ہے. اس میں اللہ ذات کا ذکر اتنا کرنا پڑتا ہے انسان کو، انسان کھانا پینا بھول جائے بس اور بس اپنے اللہ کے ذکر میں مشغول رہ جائے. تمہارا یاد یگانا ملسی تینو یہ سردی بادی لائے ہوں، عشق علا وچ ہو مستانہ تے ہو صدا علائے ہوں، تے نال تصور اسم علا دے دم نو قید لگائے ہوں، ذاتی نال جا ذاتی رلیاں تد پاہو نام صدائے ہوں. اللہ 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 حسین پاک کی محفل میں آئے ہو، حسین پاک کی محفل میں آئے ہو، سیدہ بطول کے بچوں کی محفل میں آئے ہو، تو میرا حسین وہ ہے جس کی اصل بھی بے مثال، جس کی نسل بھی بے مثال، جن کی اصل بھی بے مثال، جن کی نسل بھی بے مثال، جن کی اصل بھی اللہ کی انوار و تجلیات کا مدد بنی، اور جن کی نسل بھی اور ان کے سینے بھی اللہ کی انوار و تجلیات کا مدد بنی. اور میرا حسین وہ ہے جو حضور کے کندھوں پر بیٹھا، میرا حسین حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کا سینے پر بیٹھے اس کو شبر یزید کہتے ہیں. اگر سید کے سینے پر اگر کوئی پھر سید کو اپنے سینے پر بٹھائے اس کو با یزید کی جلید بغدادی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر
اگر حضور کے سینے پر بیٹھے تو اس کو حسین کہتے ہیں، اگر حسین کے کوئی سینے پر بیٹھے اس کو شمر یزید کہتے ہیں، اور اگر حسین کی اولاد کو، اس کے بچے کو اگر کوئی اپنے سینے پر بٹھا لے اس کو جنید بغدادی کہتے ہیں۔ اب بھی جاری ہے پھر تو آپ وہ ہیں جن کی اصل بھی بے مثال، جن کی نسل بھی بے مثال، تو مولا کائنات وہ ہے جن کا سینہ اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ تو سب سے زیادہ کائنات میں اللہ کے دربار میں وہ ہستی جن کا سینہ اللہ کی انوار و تجلیات کا مرکز بنی وہ مولا کائنات ہے۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی وہ ہے انہوں نے اللہ کا ذکر اس طرح کیا اور اس محبت اور عشق میں کیا کہ اللہ کی ذات 70,000 فرشتوں میں بیٹھ کر علی کا ذکر کرتا۔ تو آج مولا کائنات علی پاک کا صدقہ اپنے رب کا ذکر کرو، تاکہ جہاں آج ہم ذکر کریں اور سیدہ پاک کے بچوں کی محفل میں بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی انوار و تجلیات کی رحمت یعنی وہ ہم پر بس جائے، اور ہمارے سینوں میں جو دل ہے اس دل میں یہ ساری دنیا نکل کر جو گھر کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم، بلکہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا ابو ذر غفاری یہ دنیا بہت گہرا سمندر ہے، اس میں اپنی اس کشتی کو سنبھال کر رکھنا۔ تو جب کشتی سمندر میں چلتی ہے تو خوب چلتی ہے، تو جب اس کشتی میں سمندر کا پانی پڑ جائے تو وہ خوب ڈوب جاتی ہے، وہ پھر ترنے کے قابل۔ تو دنیا کی مثال بھی، اگر ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا ہماری یہ جو کشتی ہے اس دنیا کے سمندر میں، اگر اس کشتی میں دنیا داخل نہ ہو تو ہماری کشتی خوب چلے گی اور خوب تیرے گی، ہم اس میں نیم دین سب کچھ کھائیں گے، اس کشتی میں صرف اللہ کا ذکر، اور وہ ہے تمہارا اور میرا دل جس کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو آج ہم صدق کے دل سے اللہ کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ تو دل سے انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو حضور سرکار سلطان العارفین بہو پاک سرکار سلطان صاحب فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو 400 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ جو اس میں اللہ کہتا ہے تو 400 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور جو ساری زندگی بلکہ ہر سانس کے ساتھ اپنے اللہ کا ذکر کرے اس کو اللہ کتنا مقام عطا کر دے۔ تو پھر ذوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ پہلے کیا تھا ہم نے اللہ کا ذکر، اب ہم نے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ 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 اللہ
بے بسم اللہ اسم اب ذکر کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں ان کے لیے حضور سرکار سلطان صاحب نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ کا یہ بھی کہنا پا رہا ہوں ہماری ہم اپنی اپنی کفیت کو اپنے گربار میں جا کر دیکھیں جو اسم اللہ ذات کے ذکر کو یعنی ذکر کرنے میں آواز نکالنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ کا یہ بھی کہنا پا رہا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو تے حدو بے حد درود نبی تے جندہ ایڈ بسارا ہو میں قربان اونا تھی باہو جنہاں میں ملیا نبی سہارا ہو میرے رسول نے تو آپ کو کبھی نہیں نہ بلایا مجھے اور آپ کو یعنی حضور نے اپنی امت کو تو کسی موڑ پر کسی مقام پر نہیں بلایا حتیٰ کہ اللہ کے قرب میں بھی حضور اللہ کا دیدار بھی کر رہے تھے تو پھر بھی حضور یہی کہہ رہے تھے ربی حبلی تو آج اپنے رسول کا صدقہ اللہ کا ذکر کریں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ 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 الا اللہ 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت ہمارا یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سے پہلے جن کے جو اس ذکر کی اس طرح محفل سجاتے تھے وہ اصل تھے اور ہم ان کی نقل ہیں. اللہ ان اصل کا صدقہ ہم نقلوں کو بھی اصل بنا دے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بس ہمارے مہمان خصوصی علماء کرام بھی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کچھ مہمان ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی کافی ہے. جو ویسے تو ذکر پاک ساری رات کیا جاتا ہے، ذکر پاک یعنی اس میں اللہ ذات کے ذکر کا جو محفل وہ ساری رات بھی کرتے رہے تو تب بھی کام ہے، ساری زندگی بھی کرتا رہے تو تب بھی، حتیٰ کہ وہ انسان قبر میں بھی اتر جائے اللہ کا ذکر ہی کرتا ہو. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں آپ سب لوگوں کی یعنی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور آپ لوگوں کا مشکور بھی ہوں. اور جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے ان کے لیے دعا گو بھی ہوں. اللہ ہم سب کی حاضری جس طرح کی بھی یعنی مالی طور پر، جانی طور پر، جسمانی طور پر، جس طرح بھی انسان اور روحانی طور پر کچھ لوگ جو شامل ہیں، اللہ ہم سب کا آنا اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور صاحب نظار بزرگوں کی علمی عملی روحانی فیض سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے. اور خصوصاً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے.